السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ تو ویلکم ٹو ہومز اینڈ ساہیوال۔ آج کا ہمارا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ رجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہے اور لوگ رجسٹری یا انتقال جو ہے وہ کیوں کرواتے ہیں اپنی زمین کا۔ جی دوستو، تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج کے ٹاپک میں جو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ ہے رجسٹری۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ رجسٹری کس طرح کروا سکتے ہیں؟ جی دوستو، تو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے نام پہ پہلے کوئی وراثتی انتقال یا پراپرٹی آپ کے نام پہ ہے تو آپ کو اچھا خاصا نالج ہوگا رجسٹری اور انتقال کے حوالے سے، کیونکہ آپ میں سے جتنے بندے بھی اس فیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو آلریڈی ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ کوئی بندہ نئی کالونی یا ٹاؤن بناتا ہے تو اس کا اپنا ایک فائل سسٹم ہوتا ہے، جس طرح کہ لاہور میں ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن کا اپنا ایک فائل سسٹم ہے، لیکن ان دا اینڈ ان کو بھی رجسٹری یا انتقال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چلو دوستو، آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رجسٹری اور انتقال میں فرق کیا ہے، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رجسٹری کیا ہے اور انتقال کیا ہے۔ تو دوستو، رجسٹری ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کی سیل ڈیڈ بنتی ہے، جس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی بھی لیگل ایشو نہیں ہے اور اس کے سارے رائٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، یعنی کہ بائر کے پاس جو رائٹس ہیں پراپرٹی کے حوالے سے وہ سارے ٹھیک ہیں اور یہ پراپرٹی جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے۔ رجسٹری ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو رجسٹری کو یہ کہتے ہیں، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ رجسٹری ایک معاہدہ ہے جس میں بائرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ لیگل ہے، اس کے سارے رائٹس جو ہیں وہ لیگل ہیں۔ بیسیکلی اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو رجسٹری کروانے کا پروسیس ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کر دیتا ہوں ابھی۔ تو اس میں نمبر ایک جو چیز آتی ہے وہ سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی پراپرٹی اپنی سیل کرنی ہے تو آپ کو کسی لیگل نیوز پیپر میں وہ ایڈ دینا پڑتا ہے تاکہ پتہ چل جائے عوام کو کہ اس جو پراپرٹی آپ سیل کر رہے ہیں اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی بھی لیگل ایشو نہیں ہے اور وہ آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو نیوز پیپر میں ایڈ دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو زمین کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے، جو فرد ہوتی ہے، وہ آپ لوکل رجسٹرار کے آفس میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے اس کو ویریفائی کرواتے ہیں کہ یہ جو آپ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں اور جس کا ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے وہ لیگل ہے یا نہیں۔ تو پوری ویریفیکیشن آپ کو لوکل رجسٹرار کے آفس سے ملتی ہے۔ اور تیسرا سٹیپ اس کا دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس ٹاؤن میں جس کالونی میں کوئی پراپرٹی خریدنی ہوتی ہے ان کالونی والوں سے آپ کو ایک این او سی چاہیے ہوتا ہے، جو کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو ایک دن کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ وہ این او سی بھی آپ کا لینا ضروری ہوتا ہے۔ جی دوستو، تو تھرڈ اس کا جو اگلا سٹیپ ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو تمام تر فیسز جو ہوتی ہیں وہ پے کرنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو جو فیسز پے کرنی ہوتی ہیں ان میں اسٹامپ ڈیوٹی ٹیکس ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں 3% ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھاجان کیپٹل ویلیو ٹیکس ہوتا ہے جو کہ آپ کو 2% ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹریشن فیس ہوتی ہے آپ کی، وہ آپ کو 1% پے کرنی پڑتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہوتا ہے ٹاؤن ٹیکس، جہاں پہ آپ زمین لے رہے ہیں اس کا ٹیکس ہوتا ہے، وہ آپ کو 1% پے کرنا پڑتا ہے۔ اس تمام جو پروسیس آپ نے فیسز ادا کی ہیں ان کی تمام کی رسیدیں آپ کو اسٹامپ آفس میں جمع کروائیں گے اور آپ کو ایک لیگل جو ہے وہ اسٹامپ پیپر ایشو ہو جائے گا۔ تو جو اسٹامپ پیپر آپ کو آفس سے ایشو ہوگا اس اسٹامپ پیپر پہ آپ کا پورا معاہدہ، آپ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسٹامپ پیپر جس پہ آپ کا ایگریمنٹ لکھا گیا ہے وہ آپ کو رجسٹرار کے آفس میں وہ جمع کروانا پڑتا ہے تاکہ پراپرٹی جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن آپ کے نام پر منتقل ہو سکے۔
تو یہ سارا پروسیس تو یہ ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ صرف اس میں اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کون سی فیس کہاں پہ جمع کروانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کسی لائر یا کسی اسٹامپ فروش جو ہے اس کی مدد لینا پڑتی ہے، جو آپ کی مدد کرتا ہے اس میں، آپ کا ایگریمنٹ لکھوانے میں، آپ کی فیسز پے کرنے میں، اور آپ کا جو وہ اسٹامپ پیپر ہے اس کو رجسٹرار کے آفس میں جمع کروانے میں وہ آپ کی تمام تر جو ہے وہ مدد کرتا ہے وہاں پہ۔ تو دوستو، آپ کو امید کرتا ہوں کہ رجسٹری کی تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں انتقال کے بارے میں کہ انتقال کیا ہوتا ہے۔ انتقال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رجسٹری کروا لیتے ہیں، رجسٹریشن جو ہے پراپرٹی کی رجسٹریشن آپ کے نام پہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو آنرشپ ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی۔ وہ تب ہی چینج ہوتی ہے جب آپ پراپر انتقال کرواتے ہیں کسی زمین کا، دین وہ رجسٹریشن جو ہے وہ آپ کے مطلب کہ آنرشپ جو ہے وہ آپ کے نام پہ چینج ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی اس پراپرٹی کا ٹیکس ہے یا بلز وغیرہ ہیں وہ آپ کے نام پہ ایشو ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جی انتقال۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انتقال کا جو ہے وہ پروسیس کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کے لیے آپ نے جس ایریا میں آپ جگہ خرید رہے ہیں، یا کوئی آفس کمرشل یا کوئی آپ ایگریکلچر لینڈ خرید رہے ہیں، تو اس ایریے کا ایک سب رجسٹرار آفس ہوتا ہے، آپ کو اس میں جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے وہ جو آپ کی رجسٹری کی فرد ہے جو آپ کے نام پہ رجسٹری ہوئی ہے اس کو سب رجسٹرار آفس میں جمع کروانا پڑتا ہے، اور ساتھ بائرز اور سیلر کی جو ہے وہ شناختی کارڈ جو NIC ہوتا ہے اس کی دونوں کی کاپیز ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر مالک جو اصل مالک ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس نے کسی اور کو پاور آف اٹارنی دے رکھی ہے، تو پاور آف اٹارنی کی جو کاپی ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کو سب رجسٹرار کے آفس میں آپ کو سبمٹ کروانا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کروانے کے بعد آپ انتقال کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے آرام سے، اور پھر آپ جتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں اس پراپرٹی کے وہ آپ کے نام پہ ہی ایشو ہوتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں جی انتقال۔ اگر میں زیادہ آپ کو اس کے کوئی کی نوٹس بتاؤں کہ انتقال اور رجسٹری میں فرق کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ رجسٹری میں سیل ڈیڈ بنتی ہے، اور انتقال کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پراپرٹی کی اونرشپ چینج ہوتی ہے۔ رجسٹری کروانا ضروری ہوتا ہے، اور انتقال جو ہوتا ہے وہ آپشنل ہے۔